باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں کوکب و شمس و قمر کو سجدے کی حالت میں پایا ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ اگر انسان نفسانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے عظمت کا حامل ہو جائے اور خداوند عالم کی ولایت کے دائرے میں آ جائے تو جتنی جتنی اس کی ولایت کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا کائنات کے اندر تصرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنی مقدار میں ولایت عظیم ہوتی ہے اتنی مقدار میں کائنات مادی ہو، ملکوتی ہو یا جبروتی ہو، اسی اعتبار سے ولی خدا کے سامنے مطیع ہوتی ہے۔ اس کے لیے چند ایک نمونے قرآنی ذکر کیے تھے۔ ایک نمونہ روایات کے باب میں بھی عرض کر دیں کہ پوری کائنات شعور رکھتی ہے، ادراک رکھتی ہے اور ذی شعور ہونے کے ناطے سے ولی خدا کے سامنے ہمیشہ مطیع رہتی ہے، فرما بردار رہتی ہے۔ نام سنا ہوگا مسجد نبوی میں ایک ستون تھا بنام ستون حنانہ۔ ستون حنانہ ایک لکڑی کا تنا تھا جو مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام نے خود رکھا ہوا تھا۔ پتہ ہے کیونکہ شروع میں کنکریٹ کی تو نہیں تھی، گارے اور مٹی کی تھی اور کھجور کے تنے تھے جو چھت کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک کھجور کا تنا وہ پیغمبر اسلام نے ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ جب بھی پیغمبر اسلام خطاب کرتے تھے یا خطبہ دیتے تھے تو اس ستون سے ٹیک لگاتے تھے، ٹیک لگا کر اپنے فرمودات فرمایا کرتے تھے۔ وہ بعد میں صاحب نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہوتے تھک جاتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا ہے، ہم آپ کے لیے ایک ممبر بناتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے بناتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ممبر بنایا انہوں نے اور ممبر بھی انہی لکڑیوں کا بنا کر ایک جگہ بنا دی کہ جس میں پیغمبر اسلام بیٹھ کر اپنے خطبات کو اراد فرمایا کرتے تھے۔ پہلے دن جب اس ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو یہ لکڑی کا ستون اس نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی، چلانا شروع کر دیا۔ اور حنان یا حنین یا حنان چیخ و پکار کو کہتے ہیں، جزا و فضا کو کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام ممبر سے اترے اور اتر کر اس ستون کو آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ایک خشک لکڑی ہے، وہ خشک لکڑی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا وجود جو میرے ساتھ تھا اور جو نوازش پیغمبر اسلام مجھ سے کیا کرتے تھے آج اس سے میں محروم ہو گیا ہوں، کیونکہ آج کے بعد پیغمبر اسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے، میرے ساتھ ٹیک نہیں لگائیں گے، اور اسی سے جزا و فضا کرنے لگ گیا۔ پیغمبر اسلام ممبر سے اترے اور آغوش میں لیا اور وہ ستون حنانہ کیا ہوا؟ بالکل مطمئن اور خاموش ہو گیا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا جس کو آپ بے جان سمجھتے ہو یہ بے جان نہیں ہے، جس کو آپ بی شعور سمجھتے ہو یہ بی شعور نہیں ہے، ادراک رکھتی ہے یہ پوری کائنات۔ البتہ یہ پوری کائنات جس طرح سے ولی خدا ہوتا ہے ویسے ویسے اس میں تصرف کی توانائی بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی کا دوسرا نام اگر آپ دینا چاہیں تو یہ ولایت تکوینیہ، یعنی کائنات کے اندر ولی خدا کا تسلط، ولی خدا کا تصرف، اسی تصرف کو آپ عقیدتی اصطلاح میں عقائد کی دنیا میں ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ یا دوسرا نمونہ جو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب آتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ بیت المقدس یا بیت المقدس سے باہر چلی جائیں، اور باہر جانے کے بعد کیا ہے؟ وہ قرآنی ارشاد ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ اجاء باب فعال ہے جاء سے، یہ جاء لازم ہے
کبھی حرف جار کے ذریعے متعدی ہوتا ہے اور کبھی باب افعال میں جا کر متعدی ہوتا ہے، البتہ فرق ہے دونوں میں کہ انشاءاللہ آپ جانتے ہیں۔ فَأَجَاءَهَا لے آیا، ہاں جناب مریم کو، کون؟ المخاض، مخاض کہتے ہیں درد ذہ کو، ولادت وقت جو تکلیف ہوتی ہے خاتون کو اس کو عربی میں مخاض کہا جاتا ہے، مخاض اور درد ذہ لے آیا جناب مریم کو کدھر؟ الی جذع النخلہ، جیز کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو، نخلہ کھجور، یعنی کھجور کا تنا تھا خشک، اس کی طرف آئیں اور اسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں، اور سارا مادہ ہونے کے بعد اب کیا ہے، وہ ولادت ہوئی ہے، والدہ کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب والدہ غذا کھائے گی تو دودھ بنے گا، دودھ بنے گا تو بچے کو دیں گی اور بچہ پھر پروان چڑھے گا۔ تو اب بیوی پریشان ہے کہ کھانا کہاں سے آئے، سلسلہ کیا ہو چکے، جب تک بیت المقدس میں تھے تو 24 گھنٹے ان کا سلسلہ رہتا تھا ملائکہ کے ذریعے، اب خدا عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہزی ہلاؤ، حرکت میں لاؤ اپنی طرف، کس کو؟ جذع، وہی خشک تنا، بجذع النخلہ، وہی کھجور کا خشک تنا جس سے ٹیک لگا کے آپ بیٹھی ہوئی تھی، کہ اسی کو ہلاؤ، حرکت دو۔ وہ حرکت کون دے گا؟ جناب مریم خدا کی ولایت میں ہے اور اب دماغ خدا ہیں، اماں ہیں خدا ہیں، امت اللہ ہیں، کنیز خدا ہیں، اور ولایت کو اس مرتبے پہ فائز ہیں کہ خدا حکم دیتا ہے وہ اسی ہلاؤ ذرا اس کو، پریشان نہیں ہو۔ وہ کرے کیا کرے گی؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، آپ کے دست مبارک سے جب یہ حرکت کرے گا یہ سبز ہو جائے گا، اور نہ فقط یہ ہے کہ سبز ہو جائے گا بلکہ تازہ پھل اپنا آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہی ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تکوینی کو سینگ تو نہیں ہوتے نا، ولایت تکوینی کا مطلب ہے کہ عالم تکوین میں ولی خدا اذن خدا سے تصرف کرے، اور تصرف کرنے کے نتیجے میں جس طرح چاہتا ہے کائنات فرما بردار بن کر اسی طرح عکس العمل ظاہر کرتی ہے۔ اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شمس و قمر و کوکب کو دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بس ولی خدا جب خدا کی معیت اور خدا کی ولایت کے صاحب زندگی بسر کرتا ہے تو بے اذن اللہ کائنات میں تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے، کائنات مطیع بن جاتی ہے ولی خدا کی۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا۔ دیکھیں کائنات جو مطیع بنتی ہے ولی خدا کے سامنے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ کائنات ولی خدا کے تابع ہے۔ تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکات، جو سکنات یا جو کام ولی خدا کر رہا ہوتا ہے، یہ کائنات ولی خدا کی تبعیت میں، پیروی میں اسی طرح خداوند عالم کی اطاعت میں مصروف ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نمونہ عرض کیا، یا جبالو اوبی معہ، اے پہاڑ، یعنی کائنات مراد ہے کہ کائنات کیا کرو، کہا کہ آپ بھی اسی طرح ان کی معیت میں رہتے ہوئے خدا کی اطاعت میں آ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا کلمہ اوب اسی سے اوبی نکلا ہے، آبابا جس سے ایاب بھی نکلا ہے، معنی کیا تھا پہلے اگر ذہن میں ہو، اوبی بار بار کسی چیز کا پلٹ کر ایک جگہ پہ آنا، ایک نقطے پہ آنا، اسے کہتے ہیں ایاب الخلق۔ ظاہر جامع کبیرہ میں کہتے ہیں نا وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ، ایاب یا اوب، بار بار پلٹ کر آنا ایک نقطے پہ اور زاد راہ اٹھا کر پھر اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو جانا۔ اور یہ کلمہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ شہد کی مکھی کے لیے۔ اور شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ بار بار پھولوں پہ آتی ہے اور پھولوں سے رس کو چوس کر پھر اپنے مقصد کی طرف واپس چلی جاتی ہے، یعنی چھتے میں چلی جاتی ہے۔ اسی سے کلمہ اوبی یا اوب نکلا ہے، یعنی رہو کائنات میں، زاد راہ اٹھاؤ، اور زاد راہ اٹھانے کے بعد اس چیز سے وابستہ نہیں ہونا، وابستگی پیدا نہیں کرنی ہے، اس سے زاد راہ اٹھا کر پلٹنا ہے اپنے مقصد کی طرف۔ اسی طرح خداوند عالم نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے ایاب کی منزل پہ لانے کے لیے۔ کرنا کیا ہے؟ دنیا میں رہو، یہ ساری کائنات خدا نے آپ کے لیے خلق کی ہے، اور ہر کائنات کے ذرے سے زاد راہ اٹھا کر اس میں گم نہیں ہو جانا، دنیا میں گم نہیں ہونا۔ اولاد دی ہے، اولاد کے لیے بھی ایاب ہے، آپ کے لیے بھی ایاب ہے۔ وہ اگر آپ نے اولاد کی اچھی تربیت کی، اولاد میں گم نہیں ہوئے، تو آپ اوب کی منزل پہ ہیں۔ ویلا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اولاد میں اتنا محو ہو جاتے ہیں کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز
نہیں ہوتی ہے، ہر چیز اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، دین کی کوئی اصلاً ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ دین کہاں جا رہا ہے، وہ اصلاً ربط ہی ندارت، یعنی اصلاً اس کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ البتہ کیونکہ میں اکثر یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، شاید اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو شاید ہم ان سے بدتر ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا تقویٰ اسی وقت تک ہوتا ہے جب نہیں ہوتا ہے، جب آ جائے امتحان میں مبتلا ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ وہ بہرحال اوب کی منزل پہ آنا ہے۔ اوب کیا ہے؟ یعنی اشیاء سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اشیاء کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، اور وہ جو اشیاء کو کمزوری بنا کر ان میں گم ہو جاتے ہیں وہ مقصد حیا سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا خدا نے کہا اوّبی معہ، چلنا ہے آپ کو حضرت داؤد کے ساتھ ساتھ اور مطیع بن کر چلنا ہے، جو وہ کر رہے ہیں آپ کو کرنا ہے۔ بس پہلا مورد یہ ہوتا ہے کہ کائنات ولی خدا کی معیت میں خداوند عالم کی بارگاہ میں آتی ہے، جو ولی خدا کر رہا ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی انہی حرکات اور سکنات کو اپنی حیثیت کے مطابق انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا نمونہ ہے کہ کبھی ولی خدا کا سیطرہ اور تسلط اتنا ہوتا ہے کہ کائنات اسی طرح پیروی کرتی جس طرح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ جناب داؤد علیہ السلام ہے۔ مرتبہ بالاتر اس سے کیا ہے کہ نہ فقط یہ کہ کائنات ولی خدا کی معیت میں مطیع اور فرما بردار بن کر اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے، بلکہ ولی خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے۔ یعنی اب فقط تبعیت نہیں ہے، تبعیت سے بڑھ کر اب ولی خدا کے اختیار میں، جیسے ہی ولی خدا حکم دے گا ویسے یہ پیروی کرنا شروع کر دیں گے، وہاں پہ پھر تعبیریں بدل جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کوکب و شمس و قمر کو اپنی معیت میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بلکہ رأیتہم لی ساجدین، میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے لیے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں تو وہ لام جس طرح کہ پہلے عرض کیا تھا کہ جو معانی اس کے یا اختصاص ہے یا ملکیت ہے، یعنی اب یہ میری فرما برداری میں ہیں، میرے لیے ہیں۔ میرے لیے کا معنی کیا ہے؟ جو چیز آپ کے لیے ہوتی ہے آپ جس طرح چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ کہا یہ کوکب و شمس و قمر یہ میرے اختیار میں ہیں اور خداوند عالم نے میرے اختیار میں دیے ہیں۔ اب یہ میرے حکم کے مطابق حرکت کریں گے، جب میں چاہوں گا یہ چلیں گے، جب میں کہوں گا رک جائیں گے، جب چاہوں گا یہ حرکت کریں گے، جب چاہوں گا یہ رک جائیں گے۔ پس رأیتہم لی ساجدین تعبیر معیت کی نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ کہ شمس و قمر یہ سارے آسمانی مخلوقات یہ فقط میری معیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کے اذن سے ان کی زمام میرے ہاتھ میں ہے، میں جس طرح چاہوں گا یہ حرکت کریں گے۔ سورج سے کہوں تمہیں آج طلوع کرنا ہے کرے گا، کہوں نہیں کرنا ہے نہیں کرے گا۔ قمر کو حکم دوں تمہیں اب رکنا ہے رک جائے گا، اگر چلنا ہے تو چلنا شروع کر دے گا۔ اور یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ وہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات یہ ہے تاکہ یہ کائنات خدا نے میرے اختیار میں قرار دی، البتہ اس کی عظمت کیا تھی؟ پیچھے ولایت خدا کا سلسلہ ہے، کیونکہ ولایت خدا کے دائرے میں ہے، اسی لیے کیا ہے یہ کائنات مطیع بنی ہوئی ہے ان کے اختیار میں، اور جس طرح یہ چاہتے ہیں اسی طرح کائنات حرکت کرتی ہے۔ اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا پیغمبر اسلام کی انگلی مبارک سے یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اس کائنات کو اپنا مطیع بنائے ہوئے ہیں، جب چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، اور یہ نمونہ معجزے کے طور پہ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے۔ بس ولی خدا اگر ولایت کے دائرے میں آ جاتا ہے تو ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات اس کی معیت میں رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہ فقط یہ کہ معیت ہے، معیت سے ہٹ کر ولی خدا کے اختیار میں آ جاتی ہے۔ ولی خدا جس طرح چاہتا ہے تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے کہ رأیتہم لی، اب میری طبیعت میں ہے، میرے اختیار میں، جب چاہوں گا یہ تصرف میں کر سکتا ہوں، اور جس طرح میں چاہوں گا یہ اپنی حرکت کو انجام دیں۔ آج کیا تھا خواب کی بات میں کہ نفس انسانی کی یہ خصوصیت ہے کہ جو کچھ آپ اس کو دیتے ہیں اسی کو کیا کرتی ہے؟ اسی میں تصرف کر کے اسی کو تجسم صورت میں آپ کے سامنے حاضر کر دیتی ہے۔ نفس حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو توانائی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے والدہ اور والد کو شمس و قمر کی شکل میں اس نے تبدیل کیا،
11 بھائیوں کو کوکب کی شکل میں تبدیل کر کے پھر ان کا مطیع بنا کر نفس نے اس تجسم کو جناب یوسف کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ اس کی کیا ہے تعبیر. کل بھی عرض کیا تھا اور یہ آج مطلب تھوڑا سا دقیق تر ہے. عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ایک خواب آدمی دیکھتا ہے، اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے. تعبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو عالم مادہ میں کسی شکل میں کسی صورت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ یہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ میں نے شمس و قمر کو دیکھا، کوکب کو دیکھا اور 11 ستاروں کو دیکھا. کیا کر رہے ہیں کہ میرے مطیع ہیں، جب میں چاہتا ہوں حرکت کرتے ہیں. وہ 11 ستاروں کی تعبیر کیا ہے 11 بھائی. شمس کی تعبیر کیا ہے خود حضرت یعقوب، اور قمر کی تعبیر کیا ہے خود جناب یوسف علیہ السلام کی خالہ. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی بچپنے میں ہی دنیا سے چلی گئی تھی، اور وہ جو خالہ تھی ان کی وہ بھی بیوی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اس سے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے وہ ماں مر گئی تھی، خالہ نے ان کی تربیت کی. بہرحال یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے. وہ قمر سے مراد کیا ہے، تعبیر کیا کی خالہ. بس یہاں پہ خواب کچھ دیکھا ہے، تعبیر اس کی مسادی کے اعتبار سے بدل گئی ہے. یہ ایک خواب ہے. لیکن بسا اوقات ولی خدا کا جب تصرف اس کائنات میں بڑھ جاتا ہے تو پھر جو کچھ دیکھتا ہے وہ خواب بھی ہوتا ہے، وہی تعبیر بھی ہوتی ہے. الگ سے اس کو مصداق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی جو کچھ دیکھا ہے اسی کو عالم مادہ میں جا کر انجام دینا ہے. جس طرح کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک. خواب میں کیا دیکھا ہے حضرت یوسف کو ذبح کر رہے ہیں. تو عالم ملک میں کیا کرنا ہے، عالم مادی میں عالم کائنات میں کیا کرنا ہے، بالکل اسی طرح جو دیکھا ہے وہی کرنا ہے. بس ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، وہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے جن میں حقیقت کچھ دکھائی جاتی ہے اور اس کا مصداق کوئی اور ہوتا ہے. لہذا ضرورت پڑتی ہے اس خواب کی تعبیر کی جائے کہ اس خواب سے مراد کیا ہے. لیکن اگر حقیقت ہی عالم ملکوت میں دکھائی جائے تو وہ حقیقت وہی ہے جس کو عالم مادہ میں آپ کو آ کے انجام دینا ہے. بس ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا. بےایمان ہے کہ کبھی وہی خواب جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہی خواب بھی ہے اور وہی اس کی تعبیر ہی ہے. یعنی من و ان وہی جو دیکھا ہے اسی کو انجام دینا ہے، جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا. بس حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا اس کو تعبیر کی ضرورت تھی کہ یہ مادی کائنات میرے اختیار میں ہے. وہ مادی کائنات آپ کے اختیار میں، بس فقط آپ کا سیطرہ یہیں تک ہے کہ نہ فقط مادی کائنات بلکہ عالم انسانیت کے افراد بھی ایسے ہیں جو آپ کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کریں گے. وہ آپ کے والد ہوں، وہ آپ کی خالہ ہوں یا آپ کے بھائی میں فرق نہیں کرتا ہے. یعنی فقط مادی کائنات آپ کی مطیع نہیں ہے بلکہ آپ ولایت کو اس مرتبے پہ فائز ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار بھی آپ کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کریں گے اور آپ کے بھائی بھی آپ کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر. اور یہی وہ عظمت ہے جناب یوسف علیہ السلام کی. یہیں سے وہ نقطہ وجود میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. بھائیوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا. کیوں اظہار نہیں کرنا؟ دیکھا ہے آپ نے کہ انسان کے اندر مختلف قوا خداوند عالم نے رکھی ہیں اور مختلف قوا کا جب استعمال غلط کرتا ہے مقام انسانیت سے گر جاتا ہے. ولی جو طاقت خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے اس طاقت کا استعمال مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. بس وہ طاقت کا رکھنا یوں نہیں ہے کہ ایک طاقت بری رکھی ہے اور ایک طاقت اچھی رکھی ہے. نہ، طاقت ایک ہی ہے، استعمال دو ہیں. اور جب استعمال دو ہیں، کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے، تو انسان یہ کہ اپنی بدماشی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال نہیں کرتا ہے. ہوتا ہے نا. دیکھیں میں متعدد ہے ہر طاقت اسی طرح. مثلا ایک بخل ہے. بخل آپ کو پتہ نہیں کہ صفت مذمومہ ہے نا. علم اخلاقیات میں کہا ہے کہ بخل صفت ہے مذمومہ ہے. جب صفت مذمومہ خدا نے رکھی کیوں ہے؟ یہی وہ سوال ہے اعتقادات کی دنیا میں کہ آیا خیر اور شر دو الگ چیزیں ہیں کہ ایک خیر ہے وہ بھی مخلوق خدا ہے اور ایک شر ہے وہ بھی مخلوق خدا ہے. تو اگر شر مخلوق خدا ہے اور بری چیز ہے تو خدا سے بری چیز صادر ہوتی ہے.
یعنی خدا برائیوں کا خالق ہے. یہیں سے اب قرآنی آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں. دیکھیں خدا نے کوئی چیز بری خلق کی ہی نہیں ہے، کوئی چیز اپنی ذات میں بری نہیں ہے. وہ انسان ہے کہ اپنے استعمال کے ذریعے اس کو برا بنا دیتا ہے، وَإِلَّا ذاتاً وہ چیز بری نہیں. ایک ایک کر کے اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں گے تو شاید ٹائم لمبا ہو جائے. مثال کے طور مثلا بخل، جس کا بھی اشارہ کیا. بخل کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ یہ صفت مذمومہ ہے نا. اصل بخل ایک نعمت ہے خداوند عالم کی جو وجود انسانی میں خدا نے رکھی ہے. بخل کا کام کیا ہوتا ہے؟ روکنا، کسی چیز کو اسٹور کرنا. وہ یہ اسٹور کرنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، کبھی اچھی چیزیں اسٹور کرتا ہے، کبھی بری چیزیں. وہ جب بری چیزیں اسٹور کرنا شروع کر دیتا تو یہ بخل کیا ہو جاتا ہے؟ برا. اور اگر اچھی چیزیں اسٹور کرنا شروع کر دے تو کیا ہے؟ وہ اچھا ہے. وہ خدا نے بخل دیا کس لیے؟ کہ جو اعمال حسنہ انجام دے تو اس کو اسٹور کرو. تو اس کو اسٹور کرنے کے لیے بخل کی طاقت دی ہے. نماز پڑھی ہے کہ ضائع نہیں کرو، روزہ رکھا ہے ضائع نہیں کرو، صدقہ دیا ہے ضائع نہیں کرو. یہ جتنے اعمال حسنہ انجام دیتے ہو، انجام دینے کے لیے ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. کو محفوظ کر لیا تو یہ بخل کیا ہے؟ جس طاقت کے ذریعے تم اپنے اعمال کو محفوظ کرتے ہو اسی طاقت کا نام بخل ہے. تو نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بخل معنی بن جاتا ہے کہ غیبت نہیں کرو. وہ جب غیبت نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی نماز اور روزہ محفوظ ہو جائے گا. وہ پس نماز اور روزہ کو محفوظ کرنے کے لیے خدا نے بخل جیسی نعمت دی تھی. اور ہم نے کیا کیا؟ استعمال کیسے کیا؟ وہ پیسہ حرام حلال کا بٹورنا شروع کر دیا. یہ جو حرام حلال کا پیسہ بٹور کر جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ بخل. وہ یہ بھی جو اسٹور کر رہا ہے بخل کے ذریعے کر رہا ہے. اگر بخل والا عنصر انسان کی ذات سے چھین لیں وہ کسی چیز کو اسٹور نہیں کرے گا. کتنے ایسے پرندے ہیں جن کو خدا نے یہ طاقت نہیں دی، اسٹور بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے؟ وہ کتنے ایسے پرندے ہیں. کون سا پرندہ ایسا ہے جو اپنی غذا اسٹور کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کی طبیعت کے اندر یہ بخل جیسی صفت نہیں رکھی ہے. لیکن ایک ایسی مخلوق ہے، چھوٹی سی ہے اپنے وجود میں لیکن طاقتور ترین جانور ہے، بنام چیونٹی. یہ چیونٹی کیا ہے؟ یہ بخل کا تجسم ہے انسانی زندگی کے اندر. وجود دیکھیں اتنا سا ہے، اور گندم کا دانہ جو لے کے جاتی ہے اپنے بل میں وہ کتنا ہوتا ہے؟ کئی گنا اس کے وجود سے بھاری ہوتا ہے، لیکن کھینچ کے لے جا رہی ہوتی ہے، زحمت میں پڑ جاتی ہے. اور اگر چھوٹ بھی جائے بار بار اٹھاتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے اپنی بل میں. وہ بات بل میں لے جانے کے بعد دیکھیں خدا نے اندر بخل کا اس کے اندر وہ عنصر رکھا ہوا ہے. پھر کیا کرتی ہے؟ جب بل میں لے جاتی ہے پھر اس کو کاٹ کے دو نیم کر دیتی ہے، دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی. کیوں؟ یہ بھی خدا نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے کہ اگر اس نے اس کو دو نیم نہ کیا تو جب اپنی بل میں لے جاتی، بل کے اندر ہوتی ہے نمی، کیونکہ زمین کے اندر بل ہوتا ہے، اس کا سوراخ نمی ہوتی. وہ جب نمی میں گندم کا دانہ جائے گا پودا بن جائے گا، اور یہ نہیں چاہتی ہے کہ پودا بن جائے. پودا بننے سے بخل کرتی ہے، پھر لہٰذا اس کو دو نیم کر. جب دو نیم کرے گی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح رہے گا، پودے میں تبدیل نہیں ہوگا. آپ اس کی بل کو کبھی توڑ کر دیکھیں، آپ کو کم از کم آدھا پونا کلو گندم اس سے ملے گی. تو سوال، اگر یہ کھاؤ گی تو تم تو ہاتھی بن جاؤ گی. کھاتی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ بخل ہے. بخل سے سٹور کرنا ہے. جمع کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں، آخر میں مر جاتے ہیں بدبخت اسی چیونٹی کی طرح. اور ہوتا کیا ہے؟ بہت کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کام کس کے آتا ہے؟ کسی اور کے. حساب کتاب کون دے رہا ہوتا ہے؟ یہ بیچارہ ابلا پاگل. اس طرح سے یہ پس بخل جو دیا ہے، بخل اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہ صفت مذمومہ ہے، نا، یہ نعمت ہے خدا کی. اور اس نعمت کو آپ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بری چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بس آپ کے استعمال کی وجہ سے یہ صفت مذموم بنتی ہے. ولی خدا نے جب وجود انسانی میں رکھی تو یہ مذموم نہیں تھی. نمونے بہت سے ہیں. اور مثلا طمع ہے. طمع جس کو آپ کہتے ہیں لالچ. وہ لالچ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ آپ کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر خیرات کے لیے استعمال کریں طمع کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. کوئی کیوں رکھی ہے؟ کہ کمال تک بلانے کے لیے اگر طمع جیسی خصوصیت انسان کے اندر نہ ہو کبھی 10 پڑھنے کے لیے آبادہ نہیں ہوگا. بس کبھی طمع خیرات میں استعمال کرتا ہے اور کمال کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ صفت ممدوحہ بن جاتی ہے. لیکن اگر مال دنیا کے بارے میں لالچی بن کر اپنے آپ کی کرامت کا خیال نہ کرتے ہوئے، عزت نفس کا خیال نہ کرتے ہوئے، اپنے لالچ کی صفت کو
مرحلہ تکامل تک پہنچانے کے لیے ہر ایرے غیرے کے سامنے جھکنا شروع ہو جائے، یہ مذموم ہے۔ بس خود طمع بھی خداوند عالم نے جو انسان کے وجود کے اندر رکھا ہے یہ نعمت ہے۔ استعمال دو طرح سے، خیر میں استعمال کر سکتے ہیں، شر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بس خداوند عالم نے کوئی چیز بنام شر خلق نہیں کی ہے۔ شر کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ انسان کے استعمال سے۔ آنکھیں نعمت ہیں، خیر ہے یا شر ہیں؟ وہ خداوند عالم نے نعمت کے طور پہ دیا ہے۔ استعمال کیا ہے؟ نامحرم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، قرآن کو بھی دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو کام اس سے لے رہے ہیں اسی کام سے یہ اچھائی یا برائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس فی ذات ہی آنکھ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اگر خدا نے دی ہے تو خیر ہے، استعمال کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے۔ بس کائنات کے اندر جو چیز بھی خداوند عالم نے انسان کو دی ہے وہ بری نہیں ہے۔ برائی کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ انسان کے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت مذمومہ ہے یا یہ صفت ممدوحہ ہے۔ بس مدح یا خیر یا شر یہ انسان کے اختیار میں ہے، اور انسان کے استعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز خیر ہے یا شر ہے۔ زبان وہ خدا نے دی ہے کس کے لیے؟ وہ بولنے کے لیے۔ کیا بولنے کے لیے؟ ہر چیز نہ، حق بولنے کے لیے دی ہے۔ وہ انسان کرتا کیا ہے؟ اس میں استعمال نہیں کرتا ہے۔ پھر یہی زبان کیا بن جاتی ہے؟ انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اور جتنے گناہ انسان کے سرزد ہوتے ہیں وہ یہی اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کنٹرول میں آ جائے پورا انسان منزل کمال کو آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ اس سے، اسی لیے شاید روایت کا یہ جملہ ہے کہ جرمہ صغیر، دیکھیں ایک چھوٹا سا لقمہ ہے گوشت کا، اتنا سا جسم دیکھو بہت چھوٹا ہے، وہ جرمہ کبیر، لیکن جب یہ بولتی ہے تو پھر قوموں میں سال ہا سال جنگیں چھڑی رہتی ہیں۔ کیا ہے؟ یہی ایک زبان، ایک چھوٹا سا ٹکڑا جب اچھا استعمال کریں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان حکیم بن جاتا ہے۔ لیکن جب راہ شیطانی بھی استعمال ہوتی ہے وہ ایسا معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے کہ اب اس فساد کو روکنے کے لیے پھر اگر انبیاء بھی آئیں تو وہ بھی کفایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ اوس و خزرج آپ دیکھتے ہیں نا، اوس و خزرج سال ہا سال سے یہ دونوں قبیلے جنگ و جدال میں تھے، جنگ و جدال کے نتیجے میں پورے دونوں قبیلے نابودی کا شکار تھے۔ وہ بیچ میں پیغمبر اسلام آئے اور پیغمبر اسلام کے وجود سے رحمت ٹپکنے لگی، اور اسی رحمت کے نتیجے میں دونوں قبیلے کیا ہو گئے؟ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ کیسے اکٹھے ہوئے؟ زبان کی ایک تاثیر تھی اور اسی زبان کی تاثیر نے دونوں قبیلوں کا، بس یہ زبان ایسی ہے کہ چاہے تو جو قبائل سالوں سے مقام جنگ و جدال میں ان کو ملا سکتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ اگر یہ الٹا چلنا شروع ہو جائے تو مومنین کے درمیان بھی فتنہ اور فساد کا باعث بن سکتی ہے۔ بس یہ آپ کا استعمال ہے جو اس کو خیر بناتا ہے یا شر بناتا ہے۔ وَإِلَّا خداوند عالم نے اس کو استعمال کے لیے، آپ پوری کائنات اسی طرح سے، کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ذاتاً شر ہو یا ذاتاً برا ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کے استعمال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ خیر، کہا کہ لا تقصص رؤیات، اپنے اس خواب کو بیان نہ کرو۔ کیوں؟ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، آہستہ آہستہ کیا کریں گے؟ وہ چیزیں جو خدا نے انسان کے وجود میں اچھائی بنا کر رکھی تھی، جب انسان اس کا استعمال غلط کرتا ہے وہی شے بری بن جاتی ہے۔ کیوں فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا؟ پہلے معنی کر دوں پھر آتے ہیں اس مطلب کی طرف۔ لفظ قید، کاف یہ دال، قید، اور یہ قرآن نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ قید عربی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی میں قید ایک ہیلا یا ایک حربہ ہے یا ایک پلاننگ ہے، کسی مقصد تک جانے کے لیے جو انسان پلاننگ کرتا ہے اس پلاننگ کو عربی میں قید کہا جاتا ہے۔ پلاننگ وہ ہیلا یا حربہ یا راہ حل یا راہ علاج۔ مثلا فرض کریں خدا نہ کرے کوئی مریض ہو، جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو اس مرض سے چھٹکارے کے لیے کیا کرتا ہے؟ راہ علاج تلاش کرتا ہے۔ یہ راہ علاج کس لیے تلاش کر رہا ہے؟ کہ ایک مقصد ہے اس کی نگاہ میں، مقصد یہ ہے کہ مجھے اس بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے۔ خوب اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو کام وہ انجام دے رہا ہوگا تاکہ اس بیماری سے اس کو چھٹکارا مل جائے، اس کام کو عربی میں قید کہا جاتا ہے۔ بس معنی کیا ہوگا؟
ایک ہدف کو پانے کے لیے ایک پلاننگ، ایک رائے حل، ایک رائے علاج کا استعمال کرنا تاکہ اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ خوب یہ قید اور یہ رائے حل یا یہ حیلہ یا حربہ اچھا ہے یا برا؟ خوب قصد کا یہ اچھا ہے نہ برا ہے؟ دیکھا جائے گا کہ کس مقصد کے لیے آپ کون سا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ مقصد ہے اچھا تو یہ قید کیا ہو جائے گی؟ ممدوح، اچھی۔ لیکن اگر وہ مقصد شوم ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے جو آپ حربہ استعمال کریں گے، یہ حربہ کیا ہو جائے گا؟ شر، برا، مذموم۔ بس لفظ قید خود اس کے اندر نہ حسن ہے نہ قبح ہے، نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اچھائی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ گیلا حربہ ہے ایک مقصد کو پانے کے لیے۔ وہ مقصد دیکھا جائے گا کہ وہ مقصد اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر اچھا مقصد ہے اور اچھے مقصد کو پانے کے لیے آپ ایک راہ حل تلاش کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں نمایاں کرتے ہیں، یہ راہ حل ممدوح کہلائے گا۔ اور اگر مقصد شوم ہے، اس شوم مقصد کو پانے کے لیے کوئی ہیلا حربہ اپناتے ہیں تو یہ ہیلا حربہ کیا ہو جائے گا؟ مذموم۔ اسی لیے ایک ہے قید الشیطان اور ایک ہے قید الرحمن۔ خدا بھی حربہ کرتا ہے، شیطان بھی حربہ کرتا ہے۔ شیطان ذلت اور رسوائی تک پہنچانے کے لیے ہیلا حربہ کرتا ہے، اور خداوند عالم انسان کو نجات دینے کے لیے ایک پلاننگ بیان کرتا ہے۔ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے راستے کو اپناتا ہے۔ بس لفظ قید یعنی وہ راہ حل، وہ ہیلا یا وہ حربہ جو انسان کو ایک مقصد تک پہنچاتا ہے۔ مقصد تک جانے کے لیے جو تدبیر کرتا ہے اس تدبیر کو عربی میں قید کہا جاتا ہے۔ البتہ جب مذموم ہو تو اس کو قید ہی کہا جاتا ہے، لیکن جب ممدوح ہو تو اس کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ بس فرق اس اعتبار سے، بھائی خود لفظ قید کے اندر نہ کوئی اچھائی ہے اور نہ کوئی برائی ہے۔ کیوں اپنے خواب کو بیان نہ کرو؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ بالآخر معلوم ہے کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ مادی کائنات مطیع بن کر حضرت یوسف کی خدمت میں ہے، اس سے ہر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کم از کم یہ شخص ایسا ہے کہ جو ولایت کی دنیا میں اتنا تسلط اور سیطرہ رکھتا ہے کہ کائنات اس کی مطیع بنی ہوئی ہے۔ یہ صاحب فضیلت انسان ہے۔ خوب ہر فضیلت ہر انسان تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لا تقصص رؤیاک بیان نہیں کرنا، کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، یہ حربہ استعمال کریں گے۔ کیا کریں گے؟ حسد کی بنیاد پہ، اور اس حسد کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ تحمل نہیں کریں گے۔ وہ جب تحمل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے، اور وہ مصیبت آپ کے لیے بھی امتحان بن جائے گی، میرے لیے بھی امتحان بن جائے گی، خود ان کے لیے بھی امتحان بن جائے گی۔ تو بس فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، یہ کیوں مذموم ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، نابود کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک ولی خدا کو نابود کرنا چونکہ مذموم ہے، اس کے لیے جو بھی حربہ اپنائیں گے وہ حربہ بھی مذموم ہوگا۔ اب وہ کنویں میں ڈالنا ہو، بھیڑیے کا کھانا ہو، ان کا قتل کرنا ہو، یا جو بھی ہیلا حربہ استعمال کریں گے، چونکہ ولی خدا کے لیے مشکل کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ولی خدا کے لیے مشکلات کا کھڑا کرنا یہ خود کیا ہے؟ مذموم۔ بس جو بھی ہیلا حربہ استعمال کریں گے وہ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ مذموم، شر، برائی، اور خود اسی برائی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پلٹ کر آخر میں تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے، اس میں ولی خدا بھی مشکل کا شکار ہوگا، لیکن در حقیقت اصلی مشکل کس کی ہے؟ خود ان کی ہے۔ دیکھیں خدا نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے برائی کے مواقع فراہم کرتا ہے یا دوسروں کے لیے کمال کے راستے میں موانع کھڑے کرتا ہے، رکاوٹیں ایجاد کرتا ہے، وہ در حقیقت رکاوٹیں دوسروں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم اس انجام کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر خوبصورت مثال کے ذریعے اس مطلب کو بیان کرنا چاہیں گے تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح، مثلا فرض کریں آپ کا ایک ہمسایہ ہے، آپ کا بہترین قیمتی گھر ہے، خوبصورت ترین گھر آپ نے زحمت سے بنایا، اور قیمتی چیزیں آپ نے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، ہر چیز قیمتی ہے۔ ہمسایہ ایسا ہے جس کے وجود کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، تو ہمسائے کو اذیت دینے کے لیے اپنے گھر کو جلا دیں، گھر کو آگ لگائیں تاکہ دھواں اس کی آنکھ میں جائے، اس کی آنکھیں جلنا شروع ہو جائیں۔ اس کی آنکھ میں مختصر سا دھواں ڈالنے کے لیے
پورے گھر کو آگ لگا دیں، عقل مندی ہے؟ اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ دشمن یا مخالف کی آنکھوں میں دھواں ڈالنے کی خاطر اپنی پوری دارائی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ کہہ دیا یہ دوسروں کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کرتے اس کی حقیقت یہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کیا کہا کہ یہ منافقین جو کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، شاید اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن کیا ہے تمہارے اندر شعور نہیں ہے۔ جب شعور کی کمی ہوتی ہے تو کام ایسے کرتا ہے کہ جس کا نقصان اسی کو ہونا ہے لیکن دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے، نہ، دوسروں کو ایک لمحے کے لیے تکلیف ہوگی، آنکھوں میں دھواں آئے گا، ملے گا، 2 آنسو آئیں گے، دھواں نکل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، پھر وہی آسودہ خاطر ہے اور اس کی زندگی اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے۔ خوب انہوں نے سمجھا شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹائیں گے تو ہم محبوب جناب یعقوب بن جائیں گے، نہ، فارسی کے بقول کور خوندی، نہ، یعنی کیا سمجھا تم نے؟ اپنی بے شعوری کے عالم میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ خوب آپ اپنے خواب کو بیان نہیں کرو، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کمال کی منزل پہ جانا ہے اور وہ کمال ابھی بچپنے سے آپ کو خداوند عالم نے عطا کر دیا ہے، اور یہ فضیلت اور یہ کمال دیکھنے کے لیے آپ کے بھائی کبھی بھی تحمل نہیں کریں گے۔ وہ جب تحمل نہیں کریں گے ہوگا کیا؟ آپ کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا، خود آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، اور در حقیقت یہ پوری مشکلات پلٹ کر جائیں گی کہاں؟ خود انہی کے لیے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، آپ کے سامنے یہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں گی، ہیلا حربہ ایسا استعمال کریں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے جبکہ نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ پس لفظ قید، ہیلا حربہ نہ مذموم ہے یا ممدوح ہو، استعمال سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ مذموم ہے نہ ممدوح ہے، وہ مقصد دیکھا جائے گا جس مقصد کے لیے آپ راہ حل کو استعمال کرتے ہیں، اسی حساب سے یہ اچھا یا برا بن جائے گا۔ عجیب بات ہے، کہا کہ آپ خواب کو بیان نہ کرو، کیوں؟ چونکہ آپ کے سامنے کوئی بری پلانیں کریں گے، کوئی ہیلا حربہ ایسا اپنائیں گے کہ جس سے آپ کو مشکل کھڑی ہو جائے۔ اور بعد میں آیت ختم کس پہ ہو رہی ہے؟ ان شیطان للانسان ہے عدو مبین۔ عجیب بات ہے، بات چل رہی تھی حضرت یعقوب و یوسف کی اور ان کے بھائیوں کی، یہ بیچ میں شیطان کہاں سے آ کے ٹپک پڑا ہے؟ یہی وہ بات ہے کہ قرآن کی آیات، قرآنی آیات کا صدر و ذیل آپس میں مرتبط ہے، یعنی صدر آیت میں جو مطلب بیان ہوا ہے اور ذیل آیت میں جو مطلب بیان ہوا ہے، ان دونوں کا آپس میں ارتباط ہے، بدون ارتباط نہیں ہے۔ کیوں کہا کہ لا تقصص رؤیاک، آپ اپنے خواب کو بیان نہ کرو؟ کیوں بیان نہ کرو؟ کیونکہ اگر آپ خواب بیان کریں گے ان کے اندر بیماری ہے بنام حسد، اس حسد کے نتیجے میں آپ کے سامنے کوئی مشکل کھڑی کر دیں گے۔ یہ مشکل کیوں کھڑی کریں گے؟ کہا اس لیے کہ شیطان انسان کے لیے کھلا مکھلا دشمن ہے، ربط ہے آپس میں۔ اب یہاں سے اس ارتباط کو معلوم کرنے کے لیے کہ آیت کے ذیل میں جو آیا ہے ان شیطان للانسان عدو مبین، اس کا آپس میں ارتباط کیسا ہے، کیا ربط ہے ان کا آپس میں؟ تو یہاں سے تھوڑا سا پھر اپنے اوپر نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہیں اور پھر شیطان کیا کرتا ہے۔ یہاں سے وہ بات البتہ جو مناسبت سے آنی تھی، ظاہر وقت بھی ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ انسانی وجود کے اندر خدا نے ایک طاقت رکھی ہے بنام طاقت معنوی، جس کے متعدد نام ہیں، اور ایک طاقت دی ہے جسمانی بنام بدن بنام جسم۔ البتہ آج تک بشریت اول خلقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر ظہور امام زمانہ تک یہ پوری بشریت اس جسمانی خصوصیات کو اگر دریافت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جسم جو دیا انسان کو، واقعاً اگر اس کی خصوصیات در کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، جسم ہے، اور جسم انسان کی حقیقت بھی نہیں ہے، ایک سواری ہے انسان کے بعد۔ وہ دوسری طاقت جو خدا نے انسان کے اندر رکھی کہ سورہ مبارکہ مومنون میں ارشاد ہوا کہ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایک دوسری خلقت عطا کی انسان کو ہم نے بنام خلقت روح یا خلقت نفس یا خلقت عقل یا خلقت قلب یا خلقت فؤاد، یہ 5 نام ہیں ایک حقیقت کے، ان میں سے
اسی حقیقت کو جو ملکوتی حقیقت ہے انسان کے پاس ہے، اس کا نام ہے نفس۔ اس نفس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا۔ اب کہتے ہیں نا یہ خواہش نفسانی ہے، خواہشات نفسانی انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں، جملات استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یا کبھی کیا ہوتا ہے نفس مضطربہ، قرآن آیت ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، بس اوقات خود انسان بھی تردید کا شکار ہوتا ہے، یہ کروں یا نہ کروں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اضطراب ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ اضطراب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اضطراب نفس کی ایک کیفیت ہے، کیسے وجود میں آتی ہے کہ انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نفس مسولہ بن جاتا ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، آ رہا ہے سورہ واقعہ یوسف میں، نفس مسولہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کیا بن جاتا ہے؟ نفس امارہ، ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر کبھی کیا بن جاتا ہے یہ نفس؟ نفس لوامہ بن جاتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ ایک اور حالت ہے اسی نفس انسانی کی، اور آخری حالت اس کی وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ خب بس ایک حقیقت ہے بنام نفس انسانی جو انسان کے پاس موجود ہے۔ اس نفس کو نفس کیوں کہتے ہیں؟ پہلے وہ نفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھتے رہتے ہیں ادبیات میں، جاءنی زید نفسہ، تو نفسہ کا مطلب کیا ہے؟ تو نفس کا معنی کیا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں نفس۔ فارسی میں جو کلمہ نفس ہے وہی عربی میں نفس۔ نفس کا مطلب معنی کیا ہوتا ہے؟ سانس لینا۔ کبھی کبھی سانس رک جاتا ہے انسان کو، وہ فارسی میں کہتے ہیں نفس ہے بند عمر، سانس رک گئی۔ وہ نفس انسانی کو نفس کیوں کہتے ہیں؟ جب تک وہ مانوی طاقت جو خدا نے دی ہے، دوسرا جنبہ جو ملکوتی جنبہ ہے انسان کا، جب تک اس کا ارتباط اس بدن سے برقرار ہوتا ہے اور بدن حرکت کر رہا ہوتا ہے، اس مانوی طاقت کو نفس کہا جاتا ہے۔ بس نفس انسانی کو نفس کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت تک اس کو نفس انسانی کہتے ہیں جب تک اس کا ارتباط جسم انسانی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بدن حرکت کرتا ہے، بدن سانس لیتا ہے، بدن دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ سارے اعمال اسے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مانوی طاقت ابھی تک اس کے ساتھ برقرار ہے، جڑی ہوئی ہے۔ بس نفس انسانی کو نفس انسانی اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا ارتباط جسم انسانی سے مرتبط ہوتا ہے، جس ارتباط کے نتیجے میں بدن حرکت کرتا ہے، اور جس دن یہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اسی دن اس نفس کو نفس نہیں کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہ جسم نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاش۔ دیکھیں یہی جو انسان کہتے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب تھے، یہ مجتہد تھے، یہ سائنسدان تھے، یہ فقیہ تھے، لیکن جیسے نفس کا رابطہ ختم ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ لاش پڑی ہے بھائی، یہ مردہ پڑا ہے بھائی۔ وہ کیا ہوا؟ یہ جب تک نفس کا ارتباط تھا تو یہ ڈاکٹر تھا، مجتہد تھا، فقیہ تھا، اور نہ جانے کیا کیا عناوین تھے۔ تو جیسے ہی وہ نفس کا رابطہ ختم ہوتا ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں صاحب کی میت پڑی، اٹھا لو جو بھائی، وہ فلاں صاحب کی میت کو غسل دینا ہے۔ وہ کیوں میت کیوں بن گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کے بل بوتے پہ اس کے اندر عظمت تھی، اس طاقت کا ارتباط اس سے ختم ہو گیا، یہ لاش بن گئی ہے۔ بس نفس انسانی کو نفس اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا ارتباط ہوتا ہے بدن انسانی کے ساتھ اور بدن کو چلا رہی ہوتی ہے، یا آسان الفاظ میں نفس انسانی کو نفس اس لیے کہتے ہیں جب تک بدن کی تدبیر میں مشغول ہوتی ہے اس وقت تک اس کو نفس کہتے ہیں، اور جب بدن کی تدبیر کو چھوڑ دیتی ہے یہ نفس ہونے سے ارتقا کر کے روح انسانی بن جاتی ہے۔ بس روح کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا رابطہ بدن سے منقطع ہو چکا ہو۔ نفس کب کہتے ہیں؟ جب اس کا ارتباط اس سے برقرار۔ کتنی خوبصورت ہیں قرآن کی تعبیریں۔ خدا عالم کیا فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس موت کو چکھے گا، روح کو موت نہیں آتی۔ نفس کے بعد
وہی حالت ہے جو روح بن جاتی ہے، اس کو موت نہیں آتی. جس کو موت آنی ہے وہ کیا ہے؟ نفس ہے. اور نفس کی موت کا معنی کیا ہے؟ وہی رابطہ تدبیر منقطع ہو جاتا ہے. بس موت کیا ہے؟ وہی جو نفس کا رابطہ تھا بدن کے ساتھ، موت کا صرف رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. یعنی اب اس بدن کی تدبیر میں وہ مصروف نہیں ہے. بس نفس کیا ہے؟ جو بدن کی تدبیر کرتا ہے، بدن کے اندر اپنے تصرفات کو ظاہر کرتا ہے، بدن کو حرکت میں لاتا ہے، بدن کے اندر حرکت ہوتی ہے. جس دن نفس کا ارتباط بدن سے ختم ہو جاتا ہے اسی دن یہ لاش بن جاتا ہے، وہ روح بن جاتی ہے، وہ اپنے مقام پر منتقل ہو جاتی ہے اور یہ بدن اپنے مقام پہ چلا جاتا ہے. بدن کو گڑے میں ڈال دیتے ہیں، نفس انسانی عالم ملکوت میں چلی جاتی ہے بنام روح. روح انسانی عالم ملکوت میں ہوتی ہے، عالم قبر میں ہوتی ہے، عالم برزخ میں ہوتی ہے یا عالم مثال میں ہوتی ہے. پس عالم برزخ میں کیا ہوتے ہیں؟ ارواح، جن کو دنیا میں نفوس کہتے تھے وہی ارواح ہیں جو عالم ملکوت میں موجود ہوتی ہیں. خوب بس معنی معلوم ہو گیا نفس کا. خوب اب اس نفس کی جو حالتیں ہیں، جو ان کی صفات ہیں، وہ کیا ہیں کہ جس کے بعد یہ پتہ چلے کہ یہ شیطان کیسے عدو مبین ہے. کہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری بات ہوگا. الحمدللہ.